اردو کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھی۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر کسی بچے کے ہاتھ بھی کھانا نہیں بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج مجھے کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے وہ گھسیارا بھی بہرا تھا، وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ تمام باتیں اس نے غلط سمجھی۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں، یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں نہیں، میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ گھسیارا زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات تو نہ سن سکا، اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں وہاں موجود تھیں۔ گھسیارا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھسیارا میرے کام آیا، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا، اس کا صرف شکریہ ادا کرنا مناسب نہیں، مجھے یہ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اس کو ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو کاندھے پر اٹھایا اور گھسیارے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلے میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلایا اور کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ کیسے ٹوٹی، اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، میں تو اپنی گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ چرواہا سمجھ نہ سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو کہ گھوڑے پر سوار تھا، جناب عالی مہربانی کر کے میری مدد کیجیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے کیونکہ میں بہرا ہوں، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا اور شاید غصے میں بھی ہے۔ اس کے بعد گھسیارا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگا۔ وہ گھبرا گیا اور گھوڑے سے اتر گیا۔ وہ یہ گھوڑا چرا کر لے جا رہا تھا۔ اتفاق سے وہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ چرواہے نے بات کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرا کر بولا، ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو، میں بہرا ہوں اور میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس بوڑھے کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ، میں بہرا ہوں، اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ میری مدد کیجیے۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ وہ بوڑھا شخص گونگا تھا، لہٰذا وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، گردن ہلا کر ہاں کہہ دی۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا تو چور بولا، میں بہرا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
इतने में चरवाहा बोला, मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसे ये बकरी देना चाहता हूँ, लेकिन न जाने क्यों ये घसियारा नहीं मान रहा और क्या कह रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। बूढ़ा इतनी देर तक उन सबके चेहरों को घूरता रहा। वो घबरा गए। बूढ़े की चमकदार सियाह आंखें थी। बूढ़ा ये सुनकर हैरान हुआ कि तीनों ही बहरे हैं। इस बात का बूढ़े ने फ़ायदा उठाया। पहले बूढ़े ने चोर के कंधे पर हाथ रखा और उसे जाने का इशारा किया। चोर फौरन घोड़ा छोड़कर तेज़ी से भाग गया। फिर बूढ़े ने चरवाहे के हाथ पर हाथ रखा और जाने का इशारा किया। चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और लंगड़ी बकरी छोड़कर तेज़ी से घर की तरफ रवाना हो गया। घसियारे ने अपनी नज़रें नीचे कर दी। वो समझा ये कोई जादूगर है। सब अपने जानवर छोड़कर भाग रहे हैं। खौफ से घास का घड़ा अपने कंधे पर उठाकर घसियारा तेज़ी से अपने घर की तरफ चल दिया। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बकरी और घोड़े को लेकर खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि दिलचस्प कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।